السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، تقریباً مہینہ بھر یا اس سے زیادہ ہو چکا ہے فلسطین کے اندر حالات کی خرابی کو۔ یہودیوں نے ظلم کی ہر حد پار کر رکھی ہے، اور وہیں اگر مسلمان حکمرانوں کی بات کریں تو یہ بات کہتے ہوئے بڑی شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن بغیرتی کی تمام انتہا ہمارے لوگوں نے پار کر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلم حکمرانوں کو عقل سلیم دے، ہدایت دے، تھوڑی سی غیرت نصیب فرمائے۔ اس حوالے سے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک بیان اس وقت منظر عام پر آیا تھا، جس میں حضرت کی بہت ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ میں ان میں سے چند ایک دو تین آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، ان کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ شاید مفتی تقی عثمانی صاحب کو سن کر ایسا لگ رہا ہے کہ شاید انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے۔ تو کیا انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے؟ حضرت نے دو تین باتیں کہی ہیں۔ پہلی بات تو اس میں یہ کہی ہے کہ اصل جو کرنے کا کام ہے وہ مسلم حکمرانوں کا ہے۔ اس صورت کے اندر اگر کوئی شخص انفرادی طور پر کچھ کرنا چاہے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ مان لو کوئی جذبات سے متاثر ہو کر فلسطین چلا جائے جذبہ جہاد لے کر کے، تو جہاد تو کر نہیں سکتا، اس لیے کہ آتا نہیں ہے۔ ایسا شخص بجائے فائدے کے نقصان کر دے گا۔ اصل جو کرنے کا کام ہے، حضرت نے فرمایا، وہ کام جس کو لوگ کام ہی نہیں سمجھتے، وہ ہتھیار جس کو لوگ ہتھیار ہی نہیں سمجھتے، وہ ہے دعا کا مانگنا۔ یہ راکٹ اور یہ بم، یہ جتنی چیزیں ہیں، ان کے اندر تاثیر کس نے رکھی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو لہذا اگر ہم اسی اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری دنیا کے اندر اگر اتنے ایمان والے اللہ سے مانگیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کو رد کر دے گا؟ کسی نہ کسی کا آنسو، کسی نہ کسی کا رکوع سجدہ اللہ تعالیٰ کو تو پسند آئے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں۔ اصل کام کرنے کا یہ ہے۔ دوسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ حضرت نے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی دنیا کے اندر یہ 55 اور 60 ملوک جو ہیں، ان میں کسی بھی حکومت نے کبھی کچھ کیا ہی نہ ہو فلسطین کے لیے۔ کیا ہوگا اپنے اپنے طور سے، لیکن بہت ممکن ہے کہ ان کی جو نقل و حرکت ہے وہ دنیا والوں کے سامنے نہ آئی ہو، اسی لیے ہمیں اپنے سطح پر پتہ نہ چلتا ہو۔ لیکن پھر بھی اگر حکومتوں کو عوام کا تعاون مل جائے تو اس صورت کے اندر حکومتوں کو جو ہے نا بڑی طاقت ملتی ہے اور بڑی ہمت ملتی ہے۔ تو اس صورت کے اندر جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، وہاں کے مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اپنی حکومتوں کے اوپر، اپنے لیڈرشپ کے اوپر، اپنے قائدین کے اوپر خوب جو ہے ان کے اوپر زور ڈالیں کہ اپنی طاقت اور اپنی حیثیت، اپنی بساط کے مطابق جو کچھ فلسطین کے لیے کیا جا سکتا ہو کریں، مدد بھی کریں، تعاون بھی کریں، اور زمینی سطح پر جو کچھ ان کے لیے مالی یا جانی جو بھی مالی تعاون ہو سکتا ہے، جس طریقے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ تعاون ان تک فراہم کرنے کی، ان تک بھجوانے کی پوری کوشش کریں۔ یہاں تک تو حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی بات تھی۔ ایک بات جو مجھ ناقص کے ذہن میں آئی ہے، شیخ الاسلام کے بعد میں اگر اپنا نام لوں تو میں سمجھتا ہوں کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی کی بے ادبی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس نالائق کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بات ڈالی ہے، وہ یہ کہ شروع سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کا بائیکاٹ کیجیے، ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیجیے۔ مہینہ بھر سے یہ آواز لگ رہی ہے۔ ہم اس میں کتنے کامیاب ہوئے میرے دوست؟ ابھی بھی کسی بھی مسلم محلے میں کسی بھی مسلمان کی دکان پر آپ چلے جائیں، جو مرضی کولڈ ڈرنک خرید لیں، کوئی سا ڈو شیمپو لے لیں، سرف ایکسل لے لیں، کیڈبری نیسلے چاکلیٹ لے لیں، یہ ہم نے بائیکاٹ کیا۔ کیا اس بائیکاٹ کا اثر ہماری دکانوں پہ، ہمارے مسلم لوگوں کی دکانوں پہ، ان کی مارکیٹ پہ نظر آیا؟ کیا ہمارے گھر کے استعمال میں جو یہودی پروڈکٹس آتے ہیں اس پر نظر آیا؟ میرے خیال سے اس میں شاید 2% بھی کوئی تبدیلی نہیں، شاید۔ ایسا نہیں کہ بالکل کوئی تبدیلی ہوئی نہیں، اس لیے کہ درمیان میں کچھ خبریں سننے کو ملی تھی کہ ان تبدیلیوں کی وجہ سے میک ڈونلڈ پر اور کچھ چیزوں پر بڑا اچھا خاصا اثر پڑا ہے، ان کو مالی جھٹکا لگا ہے۔ لیکن اگر یہ صحیح طریقے سے ہو جاتا تو آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ ان لوگوں کو کتنا بڑا جھٹکا لگتا۔ دوستوں، یہ کھڑے ہوئے ہیں فلسطین کے سامنے اپنی مارکیٹ کی وجہ سے، اپنی اکانومی کی وجہ سے، اپنے پروڈکٹس کی وجہ سے۔ آپ اس پر اٹیک کیجئے، اس پر حملہ کیجئے۔ فلسطین کے لیے سب سے بہتر کام آپ یہ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری خواہشوں کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ نہیں فرمائیں گے۔ تم سے پہلے اہل کتاب کے مطابق بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام نہیں چلایا۔ دعا تب اثر کرے گی جب دعا کے پیچھے کچی خاصی محنت ہو۔ محنت ہم کرتے نہیں، بائیکاٹ ہم کرتے نہیں، صرف دعا میں لگے رہنے سے کیا بنے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر دیر تک قائم و دائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ علماء حق کی حفاظت فرمائے، اور ان تمام باتوں پر ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔